نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سب بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا اور اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کرنے والا اور اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا رب ہے. رحمت کاملہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وجہ کائنات شافی روز شمار جو بے بسوں کے بس جو بے کسوں کے کس جن کا ذکر بے چین دل کا چین اور بے قرار دل کا قرار اور آپ کی آل و صحاب پر بہت زیادہ سلامتی ہو جنہوں نے قول و فعل میں آپ کی بے حد پیروی کی. آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کے دن اپنی اترنے والی رحمتیں اپنے فضل و کرم سے مجھے حاضرین کو اور امت مسلمہ کو مالا مال فرمائے. دوران خطبہ قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. ارشاد خداوندی ہے انہم فتیات آمنوا بربہم. وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے. اب یہ آیا مبارکہ جوان کے لیے آئی کہ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی. حضرت استاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل جوان مردی یہ ہے کہ بندہ
ہمیشہ دوسروں کے کاموں میں کوشش کرتا رہے. یعنی جوان مرد کون ہے؟ جو کسی کے نیک کاموں کے اندر کسی کی جائز مشکلات میں، کسی کی پریشانیوں میں، کسی کے دکھوں میں اس کے کام آئے اور کوشش کرے کہ اس انسان کی یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ دکھ دور ہو جائے، تو وہ جوان مرد ہوتا ہے. کسی کے برے کاموں میں اس کا ساتھ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. کبھی کسی کے برے کاموں میں جس طرح کا مرضی ہو، کبھی کسی کا ساتھ نہ دے. کیونکہ جتنا مرضی اچھا دوست ہو، کوئی اچھا رشتہ دار ہو، کوئی بھائی ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں کسی نے بھی قبر میں آ کے ہماری مدد نہیں کرنی. کسی نے ہمارے ساتھ بروز حشر ہمارے کام نہیں آنا. تو جب کسی نے ہمارے ساتھ ادھر کام نہیں آنا تو ہم یہاں دنیا کے اندر کسی بھی انسان کے برے کام میں کبھی معمول نہ بنے، کبھی اس کی مدد نہ کرے. اور نہ ہی یہ جوان مردی ہے. جوان مردی کیا ہے کہ کوئی مشکل میں ہو، کوئی پریشانی میں ہو تو اس کے کام آنا، یہ جوان مردی ہے. اس کو جوان مردی کہتے ہیں کہ اچھائی کے اندر مدد کرنی، یہ جوان مردی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ مسلسل بندے کی حاجت پورا کرتا رہتا ہے. یعنی بندے کی حاجت یعنی اس کی ضرورت کو اللہ پورا کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا رہتا ہے. کہ جب تک انسان اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرے گا تو اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ یہاں ہم اللہ کے بندوں کی ضرورتیں پوری کریں تو اللہ ہماری ضرورت کو پوری کرے گا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. اور حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، حاضر خلق لا یکون کمالہ الا لرسول اللہ فإن کل احد فی القیامہ یقول نفسی نفسی وہو یقول امتی امتی. یہ خلق کامل طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے. کیوں نہ کہ قیامت کے دن ہر شخص نفسی نفسی یعنی اپنی جان کے غم میں ہوگا، پکارے گا. ہر کوئی نفسی نفسی پکارے گا کہ قیامت کا دن ہوگا اور میدان حشر میں ہر طرف سے ایک آواز آ رہی ہوگی، نفسی نفسی، اپنی جان کی فکر ہوگی. تو ان ساری آوازوں کے اوپر ایک آواز چھا جائے گی، ایک آواز ان کے اوپر آ جائے گی اور وہ آواز ہوگی امتی امتی امتی. تو سب لوگ دیکھیں گے کہ یہ آواز کس کی ہے. کہ یہاں تو آج ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، کوئی کسی کو پہچان بھی نہیں رہا. جو دنیا میں بڑے پیار والے تھے آج وہ بھی ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہے. تو یہ کون ہے کہ جو اس وقت بھی کسی کے غم میں ہے، اپنی فکر میں نہیں. تو جب لوگ دیکھیں گے
تو دیکھ کر دیکھیں گے کہ وہ تو ہمارے کریم آقا ہے، کہ کریم آقا علیہ صلوۃ والسلام اس دن بھی ساری امت کی فکر میں ہوں گے اور امتی 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 پکار رہے ہوں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایسے خلق والے ہیں۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جوان مردی شام میں، زبان عراق میں اور صدق خراسان میں ہے، یہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں۔ اور حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ آپ جوان مردی کی تعریف کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جوان مردی یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی لغزش کو یعنی غلطیوں کو درگزر کرے، یہ جوان مردی ہے کہ کسی نے اگر تکلیف دی تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بدلہ نہیں لینا بلکہ اس کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ جوان مردی ہے۔ بدلہ لینا جوان مردی نہیں ہے بلکہ معاف کر دینا یہ جوان مردی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جوان مردی یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھو، کہ انسان کے پاس کوئی بھی بیٹھا ہو کہیں بھی ہو تو اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے بلکہ کوئی بھی دوسرا ہو تو اس کو اپنے سے افضل سمجھے۔ اور حضرت ابو بکر براق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوان مرد وہ ہے کہ جس کا کسی سے جھگڑا نہ ہو، کہ اگر کوئی تکلیف دے بھی تو وہ صبر کرے، وہ جوان مرد ہے۔ اور حضرت محمد بن علی ترمذی فرماتے ہیں کہ جوان مردی یہ ہے کہ تم اپنے رب کی طرف سے اپنے نفس کے ساتھ جھگڑو۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جوان مرد وہ ہے جو کسی سے جھگڑنے والا نہ ہو، یعنی اپنے رب کی طرف سے یہ جو نفس ہے یہ آرام مانگتا ہے، یہ سکون مانگتا ہے، یہ زیادہ باتیں مانگتا ہے، یہ زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے انسان یہ مانگتا ہے۔ تو انسان اپنے نفس کے ساتھ جھگڑا کرے کہ اذان کی آواز آئے، اب نفس کہے تھوڑی دیر رک جا۔ اب جب انسان تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے تو ایسی سستی پڑتی ہے کہ اس کی نماز جاتی رہتی ہے، تو وہ کہے نہیں، وہ اپنے آپ کو جھڑکے اور جلدی جلدی اٹھ کر اللہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ اپنا نفس کہے کہ گرمی بڑی ہے، صحت اچھی نہیں ہے، تو کہے نہیں، میں نے روزہ رکھنا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میری زندگی کے اندر اللہ نے مجھے یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ تو اگر گناہ کی طرف لے کر جائے تو اپنے آپ کو روک لے، کہے نہیں، میرا اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے۔ یعنی کہ جوان مرد وہ ہے کہ جو نیکی کی راہ پر چلے اور ہر برے کام سے رک جائے، یہ جوان مردی ہے۔ اور جوان مرد وہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، علماء فرماتے ہیں کہ ایک مجوسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں مہمان نوازی چاہی، تو جب اس نے مہمان نوازی چاہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ تو وہ مجوسی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے وحی فرمائی، اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم 50 سال ہو گئے مجھے اس کو کھلاتے ہوئے، 50 سال گزر گئے، تو میں نے تو اس کے ساتھ کوئی شرط نہ رکھی، اور آپ کے پاس تو وہ ایک وقت کے لیے آیا تھا، تھوڑا سا کھانا کھانے کے لیے، تو آپ نے شرط رکھ دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بھائی تشریف لے کر گئے اور اس کو ڈھونڈا اور لے کر ساتھ آئے۔ تو پھر اس نے وجہ پوچھی کہ آپ مجھے کیوں ساتھ لے آئے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اس طرح یہ معاملہ ہوا ہے
تو اس مجوسی نے پھر ایمان لے آیا۔ یعنی کہ جوان مردی یہ ہے کہ انسان کے دسترخوان کے اوپر انسان جب کھانا کھانا لگے تو اس کے پاس جو بھی آ بیٹھے تو وہ ایسا خلق دے۔ میرے پیرو مرشد آپ کے دفتر میں ایک عیسائی کام کرتا تھا، آپ دفتر میں تشریف لے کر آئے تو وہ رو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تو کیوں رو رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ آپ کے دفتر میں جو دوسرے لڑکے کام کرتے ہیں انہوں نے بولا کہ تو عیسائی ہے، تو ہمارے ساتھ نہیں کھائے گا، تو علیحدہ ہو جا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، بڑا اچھا ہو گیا، اب میں اور تم اکٹھے کھائیں گے۔ تو اس کو پیسے دیے، کھانا منگوایا تو اکٹھے کھایا، تو فرمایا اب روز اکٹھے کھائیں گے۔ تو آپ کا محبت، آپ کا خلق دیکھ کر اس نے کہا آپ مجھے کلمہ پڑھا ہے، وہ مسلمان ہو گیا، اور یہ خلق کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا، اور پھر اس کی بہن بھی مسلمان ہو گئی، پھر اس کی شادی بھی آپ نے یہاں پر ایک شدولہ دربار کے پاس کسی کے ساتھ اس کی شادی کی، اور ولیمہ بھی اپنے پیسوں سے کیا۔ یعنی خلق ایسی چیز ہے۔ اور جوان مردی یہ ہے کہ انسان کے دسترخوان کے اوپر جون سا مرضی بندہ آ بیٹھے تو انسان شرط نہ رکھے، بلکہ جو بھی آئے اس کو اپنے ساتھ بٹھا لے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جوان مردی اذیت پہنچانے سے رکنا اور مال خرچ کرنے کا نام ہے۔ کہ جوان مردی یہ ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں کچھ دیا ہوا ہے تو ہم اس کے ذریعے اللہ کے بندوں کا بھلا کریں، اللہ کے بندوں کی ضرورتیں پوری کرے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرے۔ اس کو جوان مردی کہتے ہیں۔ وہ ایک شخص تھا تو وہ مدینے والوں میں سے ایک شخص اس شخص کو ملا کوفہ کی طرف یا عراق کی طرف، تو اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مدینہ منورہ سے ایک شخص آیا تو اس نے ہمیں مالدار کر دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ان کے پاس تو بس ایک اونی جبہ تھا، تو آپ کو کیسے مالدار کر دیا؟ فرمانے لگے کہ انہوں نے ہمیں مال دے کر، دولت دے کر مالدار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہمیں کرم کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ فرمایا کہ کرم کیا کرو، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ ہم نے جب سے ایک دوسرے کی مدد کرنی شروع کی ہے ہم سب مالدار ہو گئے ہیں۔ کہ جب ہم اللہ کے لیے کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جوان مردی سنت کی اتباع کا نام ہے۔ کہ جوان مردی یہ ہے کہ انسان جوان ہو، اس کے چہرے کے اوپر حضور کی سنت آ جائے تو وہ حضور کی سنت کو سجا لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پڑھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل فرمائے ہیں تو ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے، تو یہ جوان مردی ہے۔ یعنی کہ جو بھی کام کرے اپنے گھر کے اندر خوشی کا کام آ جائے، غم آ جائے، مال آ جائے تو مال کو تقسیم کرنا ہو، خوشی کا وقت ہو، غم کا وقت ہو، کوئی بھی وقت ہو، تو جوان مرد وہ ہے کہ جو حضور کی سنت کو ہاتھ سے نہ جانے دے، جو حضور کی سنت کے ساتھ پیار کرے، کہ وہ دیکھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ سلوک کیسا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا اپنے محلے داروں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا اپنے سسرال والوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا۔ تو ایک ایک چیز کو دیکھے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر دائی کے ساتھ اتنا پیار کیا ہے تو اب والدین کی شان کیا ہوگی۔ تو ایک ایک چیز پڑھے اور اس کے اوپر عمل کرے تو جوان مرد وہ ہے۔ اس کو جوان مرد کہتے ہیں کہ جو سرکار کی سنتوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، وفا
اور ان کی حفاظت کرتا ہے اس کو جوان مرد کہتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ کسی شخص نے دعوت کی اور ان میں لوگوں میں حضرت شیخ شرازی رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ جب ان لوگوں نے کھانا کھایا تو سماع کی حالت میں ان لوگوں پر نیند طاری ہو گئی۔ حضرت شیخ شرازی رحمت اللہ علیہ نے دعوت والے سے پوچھا ہماری نیند کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، میں نے کچھ تم لوگوں کو کھلایا ہے، اس کی اچھی طرح چھان بین کی ہے سوائے بینگن کے، اس بینگن کے بارے میں نہیں پوچھا۔ صبح ہوئی تو انہوں نے بینگن بیچنے والے سے پوچھا، اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں کچھ لا کر بیچتا، میرے حالات بڑے کمزور تھے، تو میں نے ایک بینگن چوری کیا اور لا کر ادھر رکھا اور وہ آپ کو بیچ دیا۔ تو آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ جدھر سے بینگن چوری کی ہے وہاں پر چلتے ہیں تاکہ اس سے معافی لے دے۔ اب جب وہاں پر پہنچے اور اس کو جا کر کہا کہ اس نے آپ کے کھیت میں سے، آپ کی زمین میں سے ایک بینگن چوری کیا ہے، تو وہ کہنے لگا اب یہ جوان مردی تھی کہ اس نے دیکھا کہ یہ غریب ہے اور غربت کی وجہ سے یہ چوری میں جا رہا ہے، یہ غلط راستے میں جا رہا ہے، تو اس نے ایسی مدد کی، اس نے کہا اب بات سنو، میں نے معاف ابھی بھی کیا اور یہ زمین بھی اسے دی، کھیتی باڑی کے آلات بھی اسے دیے، اب یہ سارا کچھ اس کا ہے۔ یہ جوان مردی ہے کہ کسی کے کمزور حالات دیکھیں تو کمزور حالات دیکھ کر اس کی مدد کرے، اور ایسی مدد کرے کہ کوشش کرے کہ وہ ہلکا پھلکا روزگار والا بن جائے، تاکہ وہ انسان غربت کی وجہ سے کفر میں نہ چلا جائے، غربت کی وجہ سے غلط راستے پر نہ چلا جائے۔ یہ مومن ہے، یہ جوان مردی ہے کہ کسی کو غربت سے بچانا، کسی کو کفر سے بچانا، کسی کو غلط راہ سے بچانا، کسی کے کام آنا، یہ جوان مردی ہے، اس کو جوان مردی کہتے ہیں۔ اور قربان جائیں اللہ والوں پر، ایک اللہ کے ولی، ان کی کسی کے ساتھ منگنی ہوئی، اب نکاح سے پہلے اس عورت کو چیچک ہو گئی۔ چیچک اب جب پتہ چلا تو وہ کہنے لگے میری آنکھوں کو کچھ ہو گیا، بعد میں کہنے لگے میری آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ چلی گئی ہے، میں نبینا ہو گیا ہوں، میں اب اندھا ہو گیا ہوں۔ اب اس کو بھی چیچک کی بیماری لگی اور یہ اندھے ہو گئے، نکاح کر لیا۔ 20 سال بعد جب عورت فوت ہو گئی تو آپ نے آنکھیں کھول دی اور لوگوں نے کہا آپ کی تو بینائی چلی گئی تھی۔ فرمایا بینائی نہیں تھی گئی، میں نے اس کی بیماری کو چھپا لیا تھا، میں نے اس کی بیماری کو، یہاں تو کسی کو کسی کی بات کا پتہ چلے، ہمیں تو نہ بھی چلے ہم پھر بھی سو لیتے ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں کسی اس کی کمزوری کا تو پتہ کرو۔ لیکن جوان مرد وہ ہے کہ بیماری دیکھی تو آنکھیں بند کر دی۔ اور ایک اللہ کے ولی تھے، وہ ساری زندگی کہتے لگے میں ڈو رہا ہوں، وجہ کیا بنی کہ لوگ ان کے پاس دعا کے لیے آتے تھے۔ تو ایک عورت آ گئی اور اس عورت کو گیس کا مسئلہ تھا اور اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ جب ہوا خارج ہوئی تو اس کی آواز آئی خارج ہونے کی، اس نے کہا اب یہ تو بڑی بےزتی والی بات ہو گئی ہے، آپ نے اس کی طرف نہ دیکھا، آپ اپنے طرف لگے رہے۔ پھر اس عورت نے کیا کہا، اس عورت نے کچھ کہا، آپ نے بولا کیا بولا ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کو کہا مجھے سنائی نہیں دیتا، اونچی بول، میں ڈو رہا ہوں، میں بہرا ہوں، ذرا اونچی بول۔ اس نے کہا مجھے یہ کام ہے، میں اس دعا کے لیے آئی ہوں۔ کہا اچھا اور اونچی بول، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ تو ساری زندگی کہ وہ عورت بےزتی نہ سمجھے، احساس کمتری کا شکار نہ ہو، وہ شرم نہ آئے، وہ ساری زندگی انہوں نے بہرے بن کر گزار دی۔ ہم کب دیکھتے ہیں کسی کی ایپ کو دیکھ کے ہم تو آنکھیں بند ہی نہیں کرتے، ہم تو کوئی بات نہ بھی سنائے
تو ہم کانوں کے ناجائز مزے کے لیے کہتے ہیں سنا اس کا کیا حال ہے. تو اللہ کے نیک بندے جوان مرد وہ ہے. آج میں جوان مردوں کی بات کر رہا ہوں کہ جوان مرد وہ ہے کہ جو کسی کا عیب دیکھے کہے میری تو آنکھیں ہی نہیں ہے, میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے. کوئی سنائے تو سنے ہی نہ, اور نہ اپنی زبان سے کسی کو سخت کہے. اس کو جوان مرد کہتے ہیں. یہ جوان مرد ہوتا ہے. اور حضرت ذنون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کمال برداشت دیکھنا چاہتا ہو تو وہ بغداد کے پانی پلانے والوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے. پوچھا ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا جب مجھے بے دین ہونے کا الزام دیا گیا اور اس وجہ سے مجھے خلیفہ کے پاس لے جایا گیا تو میں نے ایک پانی والے کو دیکھا کہ جس کے سر پر امامہ تھا اور اس نے ایک مصری رومال اوڑھ رکھا تھا. تو میں نے اس سے پانی لیا اور پانی کو پیا. جیسے یہاں پر بھی پانی بیچا جاتا ہے بوتلوں میں, کھلا بھی بسوں میں, اور آج کل بوتلیں آ گئی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے پانی پیا تو میں نے کہا کہ یہ پیسے لے لو. تو وہ کہنے لگا کہ آپ تو قیدی ہیں, آپ تو قیدی ہیں اور قیدیوں سے ہم پیسے نہیں لیتے. حالانکہ وہ خود ضرورت مند تھے, خود ضرورت مند تھے. یعنی کہ کسی کے اس طرح کام آنا, اس طرح کام آنا, یہ کمال ہے, یہ کمال ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیسے دیے ہو اور کوئی بندہ لے کے چلا جائے, مقروض ہو, تو جتنی زیادہ اگر ہم مہلت دے سکتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو مہلت دو, اللہ کے لیے اس کو مہلت دو. یہ جوان مردی ہے. اور جوان مردوں کا حال یہ بھی ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے. میں اپنے پیر و مرشید کے پاس بیٹھا تھا تو ایک بندہ آ گیا ادھر, وہ آ کر کہنے لگا کہ وہ جی ایک بندہ فلاں فلاں. تو اس نے ہم میرے سے آ کے تو لوہے کی پیٹیاں جو ہے نا وہ لی ہیں, لوہے کی پیٹیاں بنوائی ہیں اور آپ کا حوالہ دیا تھا اور کہنے لگا کہ میں پیسے دے جاؤں گا, اور 3 مہینے ہو گئے تو مجھے پیسے نہیں دینے آیا. تو آپ فرمانے لگے کتنے پیسے ہیں؟ کہنے لگا 18,000. تو آپ نے فرمایا اچھا. میں پاس بیٹھا تھا, میں جلدی جلدی بول پڑا. میں نے کہا کہ جب آپ نے اس کو یہ پیٹیاں بنا کر دی تو آپ نے پیر صاحب سے, سرکار سے پوچھا تھا, اجازت لی تھی؟ تو آپ فوری طور پر فرمانے لگے شراح صاحب نہیں, شراح صاحب انہوں نے ہمارے نام کے اوپر حیا کی نہیں. اور پھر اس کو بتایا بھی نہیں, جو لے کر چلا گیا اس کو کہا فلاں وقت میں آنا اور اس کو پیسے دے دیے. یہ جوان مردی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کسی کے کام آ جانا. اور انسان کا خلق کیسا ہونا چاہیے. میں بازار گیا, اب میری بھی بازار میں دکان ہے تو کافی لوگ جانتے ہیں, تو میں بازار کی طرف گیا یا مچھلی چور کی طرف, تو ایک ریڑھی والا وہ مجھے کہتا ہے سرکار کا کی حال ہے. میں کہتی شکر ہے اللہ کا. شراح صاحب میرا بڑا پیار ہے, میرا تعلق آپ سے بھی زیادہ ہے, میرا سرکار سے بڑا پیار ہے. اور یقین کریں میں نے گجرات کے امیر ترین لوگوں کو بھی دیکھا ہے, وہ مجھے بھی کہنے لگے جو سرکار کے ساتھ ہمارا پیار ہے نا وہ کسی کا نہیں. یہ خلق ہونا چاہیے انسان کا, یہ اخلاق ہونا چاہیے جوان مرد کا کہ غریب ہو امیر ہو وہ مسافہ کرے تو ایک جیسا کرے. یہ نہ ہو غریب آئے تو اگلی انگلیاں کرے, یہ 3-4 پوٹے, اور کسی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ ملائے, اور امیر آ جائے تو بڑی گرم جوشی سے ملے. یہ منافق ہے. جوان مرد وہ ہے کہ اس کے پاس غریب آ جائے تو وہ بازو کھول دے, اس کے پاس امیر آ جائے وہ بازو کھول دے. ایک جیسا مسکرا کے ملے, ایک جیسا پیار کرے, اس کو جوان مرد کہتے ہیں. آج میں نے جوان مردی پر تھوڑی بات کی کہ جوان مرد وہ ہے جو بدلہ نہیں لیتا. جوان مرد وہ ہے کہ اس نے دعوت دی 10 بندوں کو, گھر میں آگے 11 بندے یا آگے 9 بندے, وہ پریشان نہیں ہوتا,
وہ کہتا نہیں ہے میں نے 10 بلائے تھے آپ 11 کیوں آئے ہو، یہ جوان مردی ہے. وہ کہتا ہے اب آ گئے ہو تو سارے اپنے اپنے نصیبوں کا کھاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپ تو گھر میں مہمان کو لے کے چلے جاتے تو گھر والے کہتے کھانا تو ایک بندے کا ہے. فرمانے لگے اچھا ایسا کرنا جب کھانے کے اوپر بیٹھے دسترخوان پہ بیٹھے تو دیوے کو بجھا دینا، ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا. تو جب بیٹھے تو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا. اب حالی منہ ہلا رہے ہیں اور کھانے کی چنگیز پر ہاتھ اندھیرے میں اس کے ہاتھ کو لگا رہے ہیں تاکہ اس کو پتا چلے کہ یہ ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. یہ جوان مردی ہے کہ ضرورت خود ہو کوئی آ جائے تو قربانی اس پہ کر دے. اس کو جوان مردی کہتے ہیں کہ ضرورت خود ہو لیکن اب جو آ گیا حالی یہ نہ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا غلام بنائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور سب میں پیار محبت عطا فرمائے.